جس طرح ابھی ٹاپک کے شروع میں آپ نے بات کی کہ بھئی دین مسلمانوں نے اپنے لیے صرف بنایا ہوا ہے، کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ اسلام ہمارا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی سمجھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ہمارے ہیں. تو جتنی بھی جو نان مسلم پرسنالٹیز گزری ہیں، کامیابی سے مطلب ہر انسان کا ماننا یہ ہے کہ کامیابی ملتی تب ہے کہ ایک انسان جو ہے صحیح راستے پر جب نکل پڑتا ہے، تبھی اس کو کامیابی ملتی ہے. پازیٹیوٹی میں ہی سکسیس کا راز ہے. تو کیا یہ لوگ کہیں نہ کہیں سر دیکھیں جو مطلب اس طرح تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید تو چلیں مسلمان جو ہیں پڑھتے ہیں، تو کیا یہ انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ قرآن مجید کا بھی انہوں نے کوئی اس طرح ریسرچ کی ہوگی کہ انہوں نے مطلب جو پرنسپلز ہیں، فیکٹس جو اسلام کے، اب جس طرح نکولا ٹیسلا کا اگر ہم پڑھیں تو اس نے سورہ کوثر سے کچھ فیکٹس فگرز اس نے تلاش کیے اور انکوڈنگ ڈیکوڈنگ کر کے اس نے مطلب ایک انوینشن کی. کیا مطلب ایلن مسک ہے، اس نے بھی یا کوئی بھی شخصیات ہیں جو کامیاب گزری ہیں نان مسلم سے، تو انہوں نے کیا اسلام کے اوپر ریسرچ کی ہوگی کہ یار واقعی دین اسلام؟ بالکل ریسرچ کی ہوگی، کیوں نہیں کی ہوگی. کیونکہ دیکھیں جب بندہ گریٹ یا ہسٹورین بنتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نالج ہوتا ہے، سیکرٹ. ورنہ تو سارے لوگ، سب کو پتہ ہو تو سارے لوگ ہم کامیاب ہو رہے ہوں ہر لحاظ سے، جو بھی چاہیں وہ کر لیں. لیکن کیا آپ کی کوشش نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں زندگی میں؟ کوئی بھی، چاہے دنیاوی زندگی ہو، کس کی نہیں ہے؟ ہر بندے کی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی بندہ آگے چلا جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی ادھر ہو جاتا ہے، کوئی ادھر ہو جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارا اصل سیکرٹ نالج ہے وہ غور و فکر سے سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا قرآن اور حدیث سے سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو قرآن و حدیث سے جلدی سمجھ میں آ جانا چاہیے. لیکن وہ جو ہے غور و فکر سے کچھ لوگ بڑے ٹائم لگا کے اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو یہ مطلب دیکھیں نا، سمپل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ہے سیلفش کا نالج، ایک ہے گیونگ کا نالج. سیلفش کا نالج تو فوراً سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو کوئی کہے کہ پیسے بنانا ہے یار، تو آپ کو کوئی کنونس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. آپ تو فوراً چلے جائیں گے، کہیں گے یہ کریں وہ کریں. اچھا یہ چلیں، کچھ لوگ ایتھیکلی تھوڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن جنرلی لوگوں کو کہیں کہ یہ جی ڈاکہ مارنا ہے ادھر فلاں جگہ، تو وہاں بلینز پڑے ہوئے ہیں، تو 100 میں سے 99 چلے جائیں گے. کیونکہ یہ آسان ہے نا نالج، کہ ہاں یار کامیابی نظر آتی ہے دنیا کی، یار پیسے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن جو اصل نالج ہے سیکرٹ، اس کے لیے تو محنت درکار ہے نا، اس کو تو وزڈم درکار ہے، اس کے لیے لانگ ٹرم سوچنا درکار ہے، ٹھیک ہے. کتابیں پڑھنی پڑیں گی، لوگوں کے ساتھ ملنا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے، تب جا کے کوئی چیز آپ کو ایک سیکرٹ کی شکل میں ملتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے. تو جو آپ ایلن مسک کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس نے کتابیں پڑھی ہوں گی، اسلام کو پڑھا ہوگا. بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اگر پیچھے چلے جائیں، تورات ہے، انجیل ہے، وہ 4 کتابیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں بھی نالج چھپا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آئے تھے تو وہ لوگ، وہ بھی مسلمان ہی تھے نا. وہاں تک جو تھے لوگ، جو ان بکس کے اوپر اللہ کے اوپر اجمان تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے نہیں تھے، لیکن پیچھے تک تھے. تو یہ تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب، تو پھر یہ بھی ایمان لانا ضروری ہو گیا اسلام مسلمانوں کے لیے. یا تو اس وقت جنہوں نے ایمان نہیں لایا تو وہ مسلمانوں کے دائرے سے خارج ہوئے. ورنہ تو چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جو پرنسپل بیسڈ ہیں وہ تو ازل سے ہیں نا، کوئی آج سے تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. وہ ازل سے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جائیں، تو مطلب زیادہ تر تشریح تو یہی ہوتی ہے کہ وہ جو دنیا کی چیز ہے نا، جو پہلے تو جنت میں تھے، نہ کہیں ٹائلٹ جانا، نہ کہیں کھانا، نہ کچھ، ٹھیک ہے. تو بڑا زبردست تھا. تو پھر جب دنیا میں انہوں نے کہا کہ اس کے پاس یہ نہ جائیں، تو وہ دنیا کا ایک لالچ تھا جس کی وجہ سے وہ چلے گئے اس کے پاس، اور انہوں نے غلطی کر دی یا وٹ ایور، تو ان کو سزا میں بھگت رہے ہیں. تو وہ اس لالچ کی سزا بھگت رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لالچ، جو بھی انسان زیادہ لالچی ہو جائے گا پرسنل گین کے لیے، وہ نقصان میں ہے. مگر وہ لوگ جو
عمل الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے. نیک عمل کون سے ہیں؟ دوسروں کے لیے سوچنا. عمل الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق پہ رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے پھر صبر کیا. تو وہ لوگ جو ہے نا پھر آگے بڑھے اور کامیابی کا. لیکن ورنہ تو مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے، ہم سے بھی ہو گئی ہے، تو یہ بڑی بات نہیں ہے. لیکن ٹریک پہ آ جانا، دوبارہ ٹریک پہ آ جانا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے. تو اس پہ جو تھوڑا چلتا ہے، جو زیادہ چلتا ہے، جو زیادہ اچھے طریقے سے چلتا ہے، پر ویری یہ کرتا ہے نا کہ کون کتنا کامیاب ہوتا ہے. دیکھیں ہماری بات کرنے کا مقصد بڑا واضح ہے کہ ہم جو مسلمان بٹکے ہوئے ہیں وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں. نماز قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنے سے نکل کے ہم عملی طور پر زندگی کو سمجھیں کہ معاملات کے اندر ہمیں کیسا ہونا چاہیے. جھوٹ بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، دیانتداری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ کون سے بنیادی پرنسپلز یا پرنسپلز کا بھی پرنسپل بنایا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی. ٹھیک ہے. انسانیت کی بھلائی ہی اس نے بنایا. اور اس نے کچھ چند اصول بنائے ہیں کہ انسانیت کی بھلائی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ممکن ہے. تو وہ آپ نے پکڑنی ہے. اور چاہے آپ اس چیز کو وٹنس کرنے کے لیے، چاہے آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، اپنی ذاتی زندگی کو بھی دیکھ لیں کہ میں شروع میں کیسا تھا، ابھی میں کیسا ہوں. تو پہلے میں غلط تھا یا صحیح تھا، ابھی میں ٹھیک جا رہا ہوں یا غلط ہوں. تو آپ کو فوراً پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی. آپ کے بچے جب ہو جائیں گے، آپ کی شادیاں جب ہو جائیں گی، تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ کچھ کام آپ بڑے والنٹیئر ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، خاندان کے لیے. تو وہ آپ جتنا یہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں اتنا ہی آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے ٹیسٹر، ایز اے ٹیسٹ ڈیولپ کروائی ہیں. تو آپ بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے کہ میں کسی کا، حالانکہ وہ بچے چلیں اللہ نے آپ کے نام تو لگا دیے ہیں، لیکن آپ تو نہیں ہیں نا. لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں، کتنے بیوٹیفلی کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے اپنے بچے کی کوئی بھی ضرورت پوری کرنے میں، کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے آپ کو کہ بچے آپ کے جو اپنے بچے ہیں وہ آپ کے تو ہیں یا نہیں ہے. یہ تو آپ ویسے ہی سمجھ رہے ہیں نا، ہے تو اللہ کے ہیں وہ سارے. تو اسی طرح باقی مخلوق بھی اللہ کی طرح ہی اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، انسان ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو بھی اپنا بچہ سمجھ سکتا ہے بندہ. ٹھیک ہے. سمجھنے کی بات ہے نا ذہن میں. لیکن کیونکہ وہ آپ کے ساتھ پیدا ہو گئے ہیں یا تو آپ ان کو زیادہ اپنا سمجھ رہے ہیں. لیکن کر تو رہے ہیں نا کچھ نہ کچھ، اسی وجہ سے سروائیو بھی کر رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ کی زندگی بھی چل رہی ہے، اسی وجہ سے آپ کی انکم بھی آ رہی ہے، کیونکہ آپ کچھ نہ کچھ صدقہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی ایک سیکھنے کا اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں نے اپنے آپ سے نکل کے فردر اپنی چیزوں کے اندر لوگوں کی بھلائی کے ساتھ کوئی بھی اپنی اسکیل کے حساب سے وہ خدمت کرنا شروع کر دی، تو وہ لوگ کامیاب ہوئے اور اپنی زندگی کو کامیاب کیا. تو یہ ہے اصل کرک. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جب قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں یا کوئی بھی زندگی کو آبزرو کریں تو ہم رائٹلی صراط مستقیم والی زندگی کو سمجھ سکیں اچھے طریقے سے، کنونس ہو کے. سو دس از آور آبجیکٹیو. تھینک یو.